عمران خان پر قاتلانہ حملے سے چند گھنٹے قبل امریکہ میں مقیم معروف دانشور صحافی اور شاعر ڈاکٹر شفیق کی پاک وطن سے گفتگو میں لانگ مارچ کے نتائج بارے گفتگو ہوئی۔ پاکستان کے سیاسی نظام میں فوج کی مداخلت اور امریکہ کا کردار بھی زیر بحث آیا۔ ڈاکٹر شفیق امریکہ کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں اپنی رائے اور تجزیے کی بنا پر اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ جمہوری اداروں کے کمزور کردار اور عوامی وسائل پر مقتدر حلقوں کے بیجا قبضے پر ان کی کھلی تنقید اکثر اوقات لوگوں کو کڑوی لگتی ہے، مگر ڈاکٹر شفیق عام آدمی کے حق کی بات کرنے میں کسی مصلحت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ سی ای او پاک وطن زاہد شہباز سے اس نشست میں مزید کیا گفتگو ہوئی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ جو دھرنا یا یہ جو مظاہرہ ہو رہا ہے یا یہ جو لانگ مارچ کہا جا رہا ہے، تو یہ اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ آپ سے سوال پہلا یہ ہے بھائی، یہ تو تب پتہ چلے گا جب یہ اسلام آباد پہنچیں گے اور کتنے تعداد میں لوگ ان کی آواز پہ، ان پہ نعرے پہ لبیک کہتے ہیں، تو اس وقت پتہ چلے گا۔ اور اس کے بعد جب وہ ایک عمل جو ایکشن کرتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے، تو تب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ خمینی کی طرح وہ انقلاب لا سکتے ہیں جس کی اشد ضرورت ہے، یا پھر ایسے ہی جیسے پہلی دفعہ ہوا کہ چلے گئے، کچھ نعرے شارے لگائے اور واپس آ گئے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ان کا ایک ہی مطالبہ ہے الیکشن کا، تو میرے خیال میں الیکشن ہونا چاہیے۔ نہیں، اگر ایک سال میں نہیں، 3-4 مہینے کے اندر جو ہے نا، یا 5-6 مہینے کے اندر اس طرح یہ سلسلہ جو ہے، اس لیے کہ ملک کو بچانا ضروری ہے۔ ہم نے شہباز شریف اور یہ جو ٹولے ہیں جو کیا کہتے ہیں سند یافتہ لوگ ہیں، ان کا بھی علاج یہی ہے کہ بھئی الیکشن کیے جائیں، اور ملک کو بچانے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، وہ ہے انتخابات، کہ اگر انتخابات کیے جائیں، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ بھئی کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ نہیں تو آپ کے خیال میں آپ نے خمینی سے تشبیہ دی، تو آپ کی کون سا جو کردار ہے یہ ان کا خمینی سے ملتا ہے کہ یہ ویسا انقلاب لے آئیں گے؟ نہیں، کردار کی بات نہیں ہوتی کہ بھئی اگر ایک آدمی، اگر آپ کیا کہتے ہیں موزے تنگ کی اگر آپ اس طرح کوریتے رہیں تو کچھ نہ کچھ ناقص نکل جائے گا۔ یا جو انقلابی ہیں، جتنے بھی انقلابی ہیں، وہ کوئی فرشتے نہیں ہوتے، ان کا ایک جو موٹو ہوتا ہے وہ ہے کہ بھی پاکستان کو کیسے آزاد کیا جائے۔ پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے، پاکستان جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے اور اسٹیبلش مغرب کے قبضے میں ہے، اور اس پہ وہی مسلط کیے جاتے ہیں جو ملک کو لوٹے۔ وہی سلسلہ ہے، پہلے انگریز بنفس نفیس کو انڈیا کو لوٹتے تھے، جہازوں کے جہاز گولڈ سے بھروا کے بیچتے تھے۔ اب انہوں نے نیا طریقہ کار استعمال کیا ہے، اور وہ ہے کہ ان بددیانت لوگوں سے اور عدالت کے ذریعے سے ان کو صاف ستھرا بتانے کا جو ان کا پروگرام ہے، وہی جو ہے نا روب عمل ہے، اور وہی ان کی جو ہے غلامی کا جو نیا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ذہن میں کوئی ایسا موقع آیا ہو ان کے 4.25 سالہ اقتدار میں جس میں عمران خان نے امریکہ سے یا اسٹیبلشمنٹ سے حقیقی آزادی پانے کی کوشش کی ہو؟ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ یہ جانتی ہے کہ اس کو کچے دھاگے سے باندھے، تو ان کو کچے دھاگے سے باندھا، اور جب بھی اس کی جو ہے نا وہ نکل آئے، پر نکل آئے، تو پھر اس کے بعد ان کو جو پرانی ٹیم ہے جو کہ بالکل جس کا ان کو پتہ ہے، علم ہے، تو ان کو وہ دوبارہ لے کے آئے اور عدالتوں سے ان کو صاف ستھرا بتا دیا۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا بتا دیا کہ جیسے وہ پیری اور پیری کا جو رتبہ ہے وہی ان کا رتبہ ہے۔ تو عمران کچھ نہیں کر سکتا،
عمران ان کے اس پہ درپے پہ تھا کہ بھئی وہ جو کچھ کہیں میں وہ مانوں تو شاید اگلی دفعہ میں کچھ کر سکوں. بٹ ہی واز رانگ. ہی واز ٹوٹلی رانگ. چیف کا ماننا اپنے پاؤں پہ آپ کلہاڑے مارنا ہے. جب تک کہ عوامی تسلط قائم نہ ہو جائے. ملک عوام نے بنایا لاکھوں کی تعداد میں. ان کی جب قربانی کا ٹائم آیا بنگلہ دیش میں تو کیا ہوا؟ کس نے قربانی دی؟ کس نے قربانی دی؟ کس نے دی؟ کسی نے نہیں دی. کسی نے نہیں دی. جب ان کے قربانی کا ٹائم آ گیا تو پھر انہوں نے ہینڈز اپ کیے ساری دنیا کے. یا مناسب حکمت عملی تھی یا وہاں پہ فائٹ کرنی چاہیے تھی؟ وہاں پہ دیکھیں پولیٹیکل سولوشن کرنی چاہیے تھی. اگر پولیٹیکل سولوشن بھی ان کے ہاتھ میں تھا کم از کم یحییٰ خان ایک قومی اسمبلی کی میٹنگ تو بلا سکتے تھے نا. وہ اپنی صدارت پہ لگا تھا کہ مجھے صدر بنائے. یہ تو لوگوں کو کوئی بتاتا نہیں ہے. یہ تو آپ نے دوسرا آپشن دے دیا مگر وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا تھا. کس کو ہوش نہیں ہوتا تھا؟ یحییٰ خان کو. یحییٰ خان کو یہ ابھی تو کسنجر نے صاف کہہ دیا کہ مجھ سے وعدہ کیا تھا یحییٰ خان نے کہ میں بنگلہ دیش بنا کے دے دوں گا. آپ کس نے وعدہ کیا؟ کسنجر نے بتایا؟ کسنجر نے بتایا کہ میرے ساتھ یحییٰ خان نے وعدہ کیا تھا. جی. اچھا اس اور بنا کے دے دیا پھر اس نے. بنا کے دے دیا. اب عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے. اس میں ابھی مجھے کسی نے فوجی نے بتایا جو کرنل صاحب تھے کہ اس میں صرف 25,000 صرف آرمی کے لوگ تھے. باقی تو وہ سویلین پولیس اور یہ جو اس قسم کے لوگ تھے. تو پھر آپ ان لوگوں سے 3 لاکھ فوج سے آپ 25,000 کو لڑا رہے ہیں. یہ ہاں دوسری جو اس کا بڑا ثبوت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکا خان کو بھیجا. جب ٹیکا خان نے کہہ دیا کہ میں کلکتہ کو لوں گا تو پھر انہوں نے واپس بلا لیا. یہ تو ریکارڈ کی ہم بات کر رہے ہیں نا. یہ جو ملکوں کے اور علاقوں کے لین دین ہوتے ہیں یہ کہاں پہ طے ہوتے ہیں؟ جیسے آپ نے کسنجر کا نام لیا. ہمارے پاس اطلاع ہے جو کہ پروفیسر جاوید صاحب ہیں، جاوید اکرام، شیخ جاوید اکرام لاہور میں پڑھاتے رہے. وہ یہاں پہ مقیم ہے یہاں پہ واشنگٹن سائٹ پہ. وہ کہتے ہیں ان کا ایک سردار دوست ہے جو کہتا ہے کہ ٹرمپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں یہ پنجاب جو ہے یہ اکٹھا کر کے دوں گا. اس پہ بھی کوئی پیش رفت ہو رہی ہے آپ کے نالج میں ہے پنجاب اکٹھا کرنا؟ میں تو دیکھیں میرا یہ تجربہ ہے. میرا تجربہ نہیں ساری میرا یہ مشاہدہ ہے کہ آپ جمہوریت کو اگر جمہوریت نافذ ہے کسی ملک میں اس میں سیمنٹنگ پاور ہے. وہ مختلف طبقوں کو یونائٹ کر سکتے ہیں. غلطی ہو جائے جیسے اندرا گاندھی سے ہو گئی اس کا تدارک بھی جمہوریت ہی میں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جب فوج ہوتی ہے فوج جو ہے وہ انانیت اس کی وہ ہے تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جس کسی نے ان کے ساتھ وعدہ کیا وہ امریکہ کو خود دیکھے کہ امریکہ 13 ریاستوں سے سٹارٹ ہوا، جمہوریت کو سینے سے لگایا اور پھر اس کے بعد سیول وار 13 سے 50 ریاستیں ہوئی. اچھا 13 ریاستوں سے 50 اور وہ جو سیول جنگ تھی اس میں 600,000 لوگ اس وقت جنگ میں کام آئے جب ان کی آبادی آج کے آبادی کے مقابلے میں 1/3 بھی نہیں تھی. اور یہ اتنے لوگ مارے گئے جو فرسٹ جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں جن کی لوگ ان میں کام آئے اس سے زیادہ تھی. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ انڈیا اگر جمہوریت کو سینے سے لگائے تو پھر یہ جو نعرے ہیں یہ اپنی موت آپ مر جاتے ہو زندہ رہتے ہیں. جیسے ساؤتھ کا نعرہ ہے امریکہ میں جو ٹیکساس میں وہ زندہ ہے. ان کے دفاتر میں نے لندن میں دیکھے ہیں. لیکن کیا اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے؟ میرا جواب نہیں ہے نہ. ہاں کوشش ہے کہ ان کو مراعات حاصل ہو جائیں جو ان کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں یا ظلم ہو رہے ہیں. اس لیے کہ ہندو جو ابھی آیا ہے اس کی ذہنی کیفیت بالکل ڈیفرنٹ ہے. اگر وہ
ہندوازم کو نافذ کرانا چاہتا ہے تو سردار تو اٹھیں گے، اور جب سردار اٹھیں گے، جب بغاوت ہوگی تو پھر اسی جمہوریت میں کچھ طریقہ کار نکالنا ہے تاکہ یہ نہ ہو جائے. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر پنجاب جو ہے. اس میں کس کا انٹرسٹ ہے؟ انڈیا کا بھی ہے اس کا مطلب ہے، یا ٹرمپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ تو اس حصے میں رہتے ہیں دنیا کے. کیا پاکستان کے جو بھارت سے علیحدگی ہے یا آزادی ہے، اس تناظر میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھے ہیں ان کا یہ بڑا سمارٹ، ان کی جو پولیٹیکل باہر کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بڑی سمارٹ ہے. ہر ملک میں انہوں نے ایک میں کیا کہوں، اگر یہ ورڈ موضوع ہے یا نہیں ہے، بلیک میلنگ کے لیے ہر جگہ پہ انہوں نے ایک نعرے لگانے والے ان کو سپورٹ کرتے. آپ قائد اعظم کے اس عمل کو پاکستان علیحدہ بنانے میں کوئی درست سمجھتے ہیں آپ؟ میں تو درست سمجھتا ہوں. اب اگر اپنے گھر کو سنبھال نہیں سکتے شہباز، آپ کسی ہمارے اسرائیل جو ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ سے، کسی بھی ڈسٹرکٹ سے چھوٹا ہے، ٹھیک ہے. 4-5 مسلمان اسلامی ممالک، تو میں ان کو نہیں کہتا مسلم ممالک کو، اسلامی ممالک کو شکست نہیں ہو سکتی، ان کو شکست دی. تو یہ تو انہوں نے دیکھو ابھی 2-3 دفعہ ادھر الیکشن ہوئے. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اسرائیل میں ہمارے ہاں الیکشن کے بجائے ہمارا چیف جو ہے وہ کرپٹ حضرات ان کو مسلط کرتے ہیں. تو کرپشن تو عمران خان کے دور میں بھی کافی ہے، رکی تو نہیں، 1% بھی کم نہیں ہوئی. میں آپ کو جو حکمران ہوتے ہیں نا، حکمران سب سے پہلا آن ٹاپ آف دا لائن یہ ہوتے ہیں. ان کے دور میں جو میرے خیال میں 1-2 پہ وہ الزامات لگے، اگر وہ پروو ہوئے تو وہ لوگ جیسے واڈا نے کیا تو ان کو انہوں نے وہ کر دیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. جو ریڑھ کی ہڈی تھے جو تحریک انصاف کے لوگ، وہی لوگ کرپٹ نکلے. ہو سکتے ہیں نا کہ ان کے خلاف کچھ نہ ہو. دوائیوں میں 500% اضافہ ہوا، چینی کا سکینڈل کہاں گیا، آٹے کا کہاں گیا. نہیں، میں تو حیران ہوں کہ میں جب امریکہ کے مارکیٹ میں جاتا ہوں تو مجھے ہر چیز 3 گنا لگ رہی ہے، 4 گنا لگ رہی ہے. ساری دنیا میں مہنگائی 30 سے 30% تک ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب، 30% تک اضافہ ہوا ہے قیمتوں میں. وہ تو کرونا کی وجہ سے جب ٹرانسپورٹیشن کے مسائل آئے ہیں. میں آپ کو صرف دودھ کی بات بتاؤں جی کہ دودھ جو ہے 40-50% ہوا ہے. جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فینامنا ساری دنیا میں ہے. سعودی عرب میں اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں، ابھی انہوں نے ہالووین منائی ہے، وہاں پہ ناچ گانا، یہ انٹرٹینمنٹ کا، اس میں پاکستانی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں کی NGOs کے ذریعے وہاں پہ انجیکٹ کیے گئے ہیں. تو یہ آپ اس کو سلمان کی حکومت کو یا اس معاملے کو کہ ہمارا وہاں پہ اللہ کا گھر ہے. مذہبی وہ نہیں ہے جی، جہاں تک میرا نالج ہے یہ کوئی مذہبی چیز نہیں ہے. یہ ایسے ہی انہوں نے ایک وہ جو بچوں کے لیے ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے، تو اس کی کوئی ایسے مجھے مذہبی رنگ اس میں دکھائی نہیں دیتا. نہیں، وہاں پہ باقاعدہ ایک مینجمنٹ بنائی گئی ہے جو کہ انٹرٹین کرنے کے لیے سعودیوں کو، تو خاص طور پہ مغرب کا جو سٹائل ہے، جیسے سلمان خان کے بڑے بڑے شوز ہوئے ہیں وہاں پہ، اور اس کو انٹرٹین امریکن جا رہے ہیں، ابھی ویزا بھی وہاں پہ آپ کو ایئرپورٹ پہ ملے گا. تو یہ جو آمد و رفت اس کا معاملہ جو ہے، یہ کیا تقدس برقرار رہے گا؟ ٹو ٹیل یو دی ٹروتھ، مجھے جس ملک میں جمہوریت نہیں ہے نا، میں اس ملک کو ذاتی طور پہ حلال سمجھتا ہی نہیں. وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ میرا کیا، میری تو بیسک اس کی جو سٹرکچر ہے، جیسے وہ بنا ہے اور جیسے ایک فیملی اس پہ حکمرانی کرتی ہے، میرا تو اس کے ساتھ اختلاف. جس ملک میں جمہوریت نہیں ہے وہ حلال نہیں ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بالکل یہی کہنا چاہتا ہوں، بالکل واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں. اسلامک وے کیا تھا ہمارا؟ اسلامک وے یہ تھا، اگر آپ قرآن شریف کو پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے مسائل مجلس شورا سے حل کر لیں. اس میں مجلس شورا کا سٹرکچر نہیں بتایا.
یہ آپ نے اجتہاد کرنا ہے. سب سے پہلے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو وہ کر رہے تھے تو پتہ ہے کیا ہوا؟ عربوں میں اسلام سے پہلے ایک چیز چل رہی تھی، وہ اس کو خیل کہتے تھے. خیل کا جو آدمی ہوتا تھا اس کو مشیر کہتے تھے، اور مشیر کی جو پوزیشن ہوتی تھی وہ الیکٹڈ ہوتی تھی. یہ نوٹ کرنے والی بات. اکثریت کی بنیاد پہ، کردار کی بنیاد کہ اس میں 3 چیزیں تھیں: جی، تعلیم، لیڈرشپ، بر وقت فیصلے کرنا، دلیر، اہلیت. اچھا یہ اس کے شرائط تھے. اس لیے شرائط تھے کہ یہ آپس میں لڑتے تھے. اکثریت نہیں تھی. نہیں، اکثریت سے ایک آدمی کو مشیر بناتے تھے، اس کو مشیر کہتے تھے. اکثریت سے فیصلہ کیا جاتا تھا، جس کے ساتھ اکثریت ہے اس کو عہدہ دیا جائے عہدہ یا دیا نہیں. جائے. ہاں یہ ہوتا تھا. ہاں اس کو مشیر کہتے تھے. اچھا تو پھر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جب وہ کر رہے تھے، یہ تو ادھر ادھر لت مار رہے ہیں نا، ایکچولی حقیقت تو یہ ہے. تو انہوں نے کہ بھئی اس کو کیسے حل کیا جائے، بھئی یہ مشیروں کو بلایا جائے. ٹھیک ہے، مشیروں کو بلایا. انہوں نے حضرت ابوبکر کو رضی اللہ عنہ کو کیا. اس کو بعد میں ایکسپینڈ کیا. اس کی خاص ثبوت میں دیتا ہوں، دلیل دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب حسین علیہ السلام کو مکہ اور مدینہ میں سپورٹ ملا، کس کو؟ حضرت حسین علیہ السلام کو، امام حسین علیہ امام السلام. حسین علیہ السلام کو جب یہ سپورٹ ملا جی، تو انہوں نے کوفہ جانے کی کوشش کی تاکہ ادھر سے بھی ان کو سپورٹ ملے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مجلس شورا کے ذریعے سے حکومت کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ ایکسپینڈ ہوا ہے لیٹر آن. اس کی جو ثبوت ہے، یہ تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جمہوریت میں اگر آپ اجتہاد کریں اور وقت کے ساتھ کریں، اس وقت تو نہ کاغذ تھا، نہ بکسے، اور نہ یہ چیزیں نہ وہ چیزیں، یہی لوگ جمع ہو جاتے تھے اور وہ کر لیتے تھے. آج کا وقت بالکل مختلف ہے، کمپیوٹر ہیں، صحیح ہے نا. تو آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ اس جمہوریت میں تبدیلی لانی ہے. اور لیکن ایک چیز تھی، حکومت، عدالت جو ہے وہ حکومت پہ حاوی تھی. عدالت حکومت پہ حاوی تھی. عدالت کا فیصلہ مانا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی عدالت گئے ہیں، درست. اور یہ سارے جب بھی بلائے گئے عدالت. یہ جو ہمارے عدالت کبھی حکومت کے پاس نہیں جاتی تھی. نہیں، عدالت آزاد تھی. وہ تو بڑے بڑے عالم تھے، ان کو آپ کیا کہہ سکتے تھے. ایسے تو نہیں تھے جیسے ابھی یہ جو ثاقب وغیرہ، یہ جو چھچورے لوگ ہیں جن کو ایک تپڑ بھی بتا دے تو سیدھا لیٹ جاتے. نہیں ثاقب، آپ تو چھچورے کہہ رہے ہیں. اس نے تو صادق اور امین کا خطاب دیا ہے. وہ اتنا بااختیار شخص تھا. آپ کہہ رہے ہیں نا، میں تو نہیں کہہ رہا نا. میں تو اپنے رائے رکھتا ہوں نا. میں تو اپنے وہ نہیں دے سکتا تھا آپ کے خیال میں؟ صادق اور امین کا خطاب دینے کا اختیار تھا یا نہیں؟ نہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ وہ جو بھی خطاب دیتا ہے اس کی اپنی پرسنالٹی جب کوشچنیبل ہے، سوالیہ ہے، تو پھر آپ جو بھی کہے وہ تو اس کا کیا فرق پڑتا ہے. ہمارے جو ضیاء الحق نہضو نصلی کے بعد وہ قوم کے ساتھ کیا وعدہ کیا؟ 11 سال 90 دن کے ہو گئے. ہاں. تو ان لوگوں کی بھئی فوج والے تو، ایک فوجی مجھے بتا رہے تھے کہ ہم 3 مہینے گواہ بیٹھے ہیں ادھر صاحب کے ساتھ کہ 3 مہینے ہم جھوٹ بولنے کی تربیت حاصل کرتے ہیں. وہ کیسے ہوتی ہے تربیت؟ جھوٹ بولنے کی تربیت، یہ تو مجھے پتہ نہیں. باقاعدہ اس کا حصہ ہے باقاعدہ کوئی کورس کا؟ امتحان ہوتا ہے، باقاعدہ پاسنگ وہ ہوتا ہے، اور وہ اس کا جو طریقہ نہیں. کوئی یہ دشمن سے حکمت عملی کے لیے جھوٹ بولنا، نہیں، وہ تو اس کو تربیت دیتے ہیں یا اپنی قوم سے بھی؟ دشمن کے ساتھ تو آپ نے دیکھا نا کہ دشمن کے ساتھ تو وہ تربیت انہوں نے استعمال نہیں کی. ہم نے تو یہ دیکھا کہ یہ تربیت پاکستانیوں کے خلاف استعمال ہوئی. بھئی آپ نے زمینی حقائق کو دیکھنا ہے نا. آپ نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ بھئی وہ کس کے لیے تربیت کسی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے. ابھی یہ جو ایکسٹینشن دی تھی ساری جماعتوں نے مل کے باجوہ صاحب کو، اس پہ کیا؟ غلط باتیں ہیں، یہ ساری غلط باتیں ہیں. ایوری باڈی از پیئنگ فار اٹ، بٹ اگین دے آر ناٹ. اس لیے کہ یہ لوگ ہیں چور. سارے چور ہیں.
تقریباً اس پہ اچھے لوگ ہوں گے، لیکن وہ سیاسی طور پہ بالغ نہیں ہیں. عمران سیاسی طور پہ اب وہ کچھ نہ کچھ اس پہ مجھے کچھ رمق دکھائی دی، لیکن پہلے تو وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں چیف کے سن رہا تھا، چیف نے مجھے کہا کہ نواز شریف کو بھیجو. یہ بھی پچھلے دنوں اپنا پریزیڈنٹ ہاؤس میں انہوں نے وہ کیے ہیں، مذاکرات کیے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے. تو پھر کیا لین دین کرنا ہے انہوں نے آپس نہیں، میں؟ مذاکرات کرنے چاہیے. جی میں تو جمہوریت جو ہے مذاکرات سے چلتا ہے. نہیں، آرمی چیف کے ساتھ ایک سیاستدان کے مذاکرات بنتے ہیں؟ نہیں بنتے. جی لیکن اگر وہ کرتے ہیں اس بنیاد پہ، میں تو اگر چیف کو کہوں گا آپ لوگوں نے ملک کو تباہ و برباد کیا، میں تو یہ مذاکرات کروں گا آرام سے. آپ نے مجھے دیکھا میں نے کیا ان کو کہا تھا، ضیاء الحق کے بیٹے کو، کہ بھی پاکستان کو آرام سے چھوڑو. وہ تو میں اب اس پہ نہیں کہہ سکتا جو آپ نے ان کو کہا تھا. آپ وہ باتیں چھوڑے نا، لیکن یہ تو میں نے ضرور کہا نا کہ ہینڈز آف. جو میں نے دیکھا تھا وہ تو اس طرح ہی تھا کہ یہ پریڈ تھی اور بیک سائڈ پہ میں اور آپ کھڑے تھے، آپ نے ہاتھ ملا کے پکڑ کے بلکہ کہ جائے نا، تو آپ نے اس کو کہا کہ تمہارے باپ نے 11 سال ملک کی، آگے میں چھوڑ دیتا ہوں تو اب تم تو جان چھوڑ دو. تو اس نے آگے اس سے موٹی گالی دی، یہ میں گواہ ہوں. تو بہرحال آپ انہیں رائے راست پہ آپ تنقید تو کرتے ہیں، مگر یہ بتائیں کہ کون سا انسٹیٹیوٹ اپنی جگہ پہ درست کام کر رہا ہے اس وقت؟ نہیں، وہ آپ یہ زبردست سوال ہے. یاد رکھیں، ہمارے سامعین بھی، ہمارے ناظرین بھی یہ ذہن نشین کر لیں. میں کہہ رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے نا، یہ خطرہ جان بھی ہے اور خطرہ ایمان بھی ہے. جب تک آپ فوج کو عوامی تسلط میں نہیں لائیں گے، ہسٹوریکلی آئی ایم اسپیکنگ، یہی میر جعفر اور میر صادق کے منبع ہیں، اسی میں پیدا ہوں گے اور یہی ملک کو تباہی کی طرف لے جائیں گے. اس لیے کہ یہ باہر کے سے کنٹرول ہیں، اگر ان کی بات نہیں مانتے تو ان کی جان خطرے میں ہے. اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کون ہے جو اس کو مارے گا. یہ تو میں نے اسلم بیگ کے ساتھ جب میں نے ان سے انٹرویو لیا تو مجھے معلوم ہوا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ لوگوں کو پتہ تھا، علم تھا کہ اس کی جان خطرے میں ہے، تو پھر کیوں آپ لوگوں کو قاتل نظر نہیں آیا؟ ضیاء الحق کی بات کر رہے ہیں؟ ضیاء الحق کی میں بات کر رہا ہوں. جی میں نے اسٹیٹن آئلینڈ میں ڈاکٹر سلمان مرحوم کے گھر میں نے ان سے انٹرویو لی. تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو بات لمبی ہو جاتی ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے مختلف چیزوں سے کہ بھی کسی کی جان خطرے میں ہے، لیکن اس وقت پولیٹیکلی کون وائبل ہے جس کا وہ کیا اس پہ ہر آدمی کہتا تھا کہ یہ تو ضیاء ہے، باقی تو کوئی ایوری تھنگ از اوکے. آپ کے خیال میں جنرل اسلم بیگ کے علم میں تھا، جو کہ مجھے اعجاز الحق نے بھی کہا ہے کئی بار، انہوں نے نہیں اسلم بیگ تو صاف کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو ضیاء الحق کو کہہ دیا تھا کہ آپ کی جان خطرے میں ہے. اسلم خٹک جو اس وقت وزیر داخلہ تھا، انہوں کی ٹی وی پہ آیا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ آپ کی جان خطرے میں ہے. اسی وجہ ملوث نہیں تھے، یہ نہیں ملوث نہیں، دوسرے جہاز پہ گئے ہیں، اس سے مشکوک ہوئے. کوئی پھر کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کی جان خطرے میں ہے، پھر آپ وہ چھپائے گا. وہ قاتل کیوں؟ تو محترمہ نے انہیں اسلم بیگ صاحب کو تمغہ جمہوریت کس حساب میں دیا تھا؟ وہ بیچارے جو ہیں کہ نا، ڈوبتے کو تنکی کا سہارا. ان کا کیا کردار تھا؟ ان کا کردار تو مشکوک تو تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ بھئی یہ جمہوریت کو اگر تمغہ دیا جائے تو یہ وہ کام نہیں کرے گا جو اس سے پہلے ہمارے ملک کے کمانڈر ان چیف کر چکے تھے. میرے خیال میں اس کے پیچھے یہ مقصد تھا. ابھی کل بات ہوئی ہے، ایک بیان آیا ہے رشیا کے ایک وزیر کی طرف سے کہ پاکستان اور یوکرین میں یہ جو بات چیت چل رہی ہے ایٹمی ہتھیاروں پہ، اس کو کوئی ڈیولپ کرنے کی غالباً یوکرائن کے حق میں، تو اس کے بارے میں تردید کی ہے ہمارے جو فارن آفس ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ میں تو اپنے ملک کی جو خارجہ پالیسی والے کی تردید ہے، میں اس کو مانوں گا نا. پاکستان کو کیا پڑی ہے کہ بھی ادھر یہ کرے. ہاں اگر چیف نے ادھر کوئی کچھ کیا ہو تو وہ سامنے آ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ میں فی الحال میں اپنی خارجہ جو لوگ ہیں، اور پرابلم یہ ہے نا کہ خارجہ بیچاروں کو کیا پتا ہوتا ہے.
ان کو کیا پتا ہوتا ہے. خارجہ پالیسی کون بناتا؟ خارجہ پالیسی بناتے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن ان کا تو اتنا ہاتھ نہیں ہوتا نا، ہوتا ہے صرف اپنے تنخواہ لیے ہوتے ہیں. اگر کبھی پوچھا گیا تو کچھ مشورے دے دیتے ہیں، جہاں تک مجھے علم ہے. ایسا تو نہیں ہے نا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ساری خارجہ پالیسی ہے. عمران خان کی موجودہ جو کیمپین ہے، اس کا کوئی فوج کے جو معاملات ہیں اپنا اپوائنٹمنٹس کے مختلف، کیا ان پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے، کوئی سدھر سکتا ہے معاملہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا کہ اگر عمران کی حکومت آ جائے اور پیرنی سے یہ مشورے لیتا ہے یا پھر وہ چیف کے حکم پہ یہ کام کرتا ہے تو پھر ایسے عمران کی قوم کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ تجربہ کر کے ہی ہم سیکھیں گے یا پہلے بھی ہمیں کچھ اندازہ ہو سکتا ہے؟ مجھے جو ہے نا، میں تو اس کو عوام پہ چھوڑتا ہوں کہ if they trust him they would vote for him. if they don't trust him، میں یہ نہیں کہہ سکتا اس پہ کہ آپ لوگ اس کو ووٹ نہ دیں. ہاں اگر وہ یہ کرتا ہے کہ بھئی ان کو کہتا ہے کہ نواز شریف کو گرفتار کر لو، اس پہ مقدمہ چلاؤ، تو مقدمہ چلاتے ہیں. تو پھر جب چیف کہتا ہے کہ بھئی اس کو رہا کر دو، پھر اس کو رہا کر دیتے ہیں. جب چیف کہتا ہے کہ آپ رشیا جائیں، پھر آپ رشیا چلے جاتے ہیں. تو پھر آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کی حکومت کیا کر رہی تھی؟ چلیں ڈاکٹر صاحب، میں پروگرام کے آخر کی طرف بڑھتا ہوں. جی عمران خان نے الیکشن کمیشن کے نیچے الیکشن لڑا، انہوں نے کاغذات منظور کیے، ان کے ساری چیزیں ان کو وہ کلین چٹ دی. حکومت بھی اس میں ملوث ہوتی ہے، آرمی بھی ملوث ہوتی ہے، عدلیہ بھی ملوث ہوتی ہے. کسی موقع پہ الیکشن روک دیا جا سکتا ہے، مگر وہ لڑے اور جیتے. جیتنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ ان سے پاور میں تھا تو میں اس لیے الیکشن جیت گیا ہوں. تو چلے وہاں کی جو قوتیں ہیں ان سے تو وہ جیتے. پہلے تو جو عام مشہور ہے کہ اللہ، امریکہ اور آرمی، یہ تین قوتیں ہوتی ہیں جو بندے کو ہلاتی ہیں. تو اس کے بعد اب کون رہ گیا؟ کیا امریکہ اس میں عمران خان کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ ان تینوں کو اللہ کو درمیان میں سے نکال دیتے ہیں. ان باقی کو نکالنے کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. امریکہ یا جتنے بھی جمہوری ممالک ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ فوج جو ہے ملک کے لیے سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. ان کو آپ نے عوامی تسلط میں لانا ہے. فار ایگزامپل، یہاں پہ جتنی بھی ترقیاں ہوتی ہے فوج کی، وہ اسمبلی کی، کانگریس کی ڈیفنس کمیٹی کرتی ہے. نہیں، ہمارے بارے میں تو امریکہ یہ نہیں چاہے گا نا، کیونکہ انہی کو تو بیچ میں سے چن کے استعمال. نہیں، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، عمران یہ نہیں کر سکتا کہ عدالت کو آزاد کر دے اور وہ تاحیات رہے. اب تو برطانیہ نے پہلے 70 سال تھا، اب انہوں نے 75 سال کیا. اسی طریقے سے فرانس کا بھی ہے، جرمنی کا بھی ہے. اچھا، تو اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس کے سر پہ ہر وقت تلوار لٹکتی رہے گی. اور نواز شریف کے کئی دفعہ آپ نے ان کا انجام دیکھا، بے نظیر کا بھی انجام دیکھا، انہوں نے شہید بھی کر لیا آخر میں. اچھا، تو مجھے یہ آپ بتائیں کہ پھر ہم سبق کب سیکھیں گے؟ عدالت کو بھی آزاد کرنا، اسٹیبلشمنٹ کو، جو ہماری جو ڈپٹی کمشنر یہ سارے جو ہے نا، یہ سارے اس پہ ہونا چاہیے، ایڈ ہاک بیسس پہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو کشمیر کا معاملہ ٹھپ ہوا ہے عمران خان کے دور میں، اس کے بعد 3 چیزیں اہم رہ جاتی ہیں جو کہ بی بی نے مجھے بتائی تھیں کہ بڑے بش نے مجھ سے 4 باتیں کی کہ کشمیر کو بھول جاؤ، بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرو، اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرو اور ایٹم بم کو ختم کرو. یہ مطالبے تھے. تو ان کی حکومتیں بدلتی ہیں مگر ایجنڈا تو وہی رہتا ہے نا. تو ایک چیز تو ختم ہوگی. کیا عمران خان کو 2/3 میجارٹی دلوا سکتا ہے امریکہ باقی کام لینے کے لیے؟ نہیں، کوئی نہیں دلوائے گا، عوام دلوائیں گے آپ کو. آپ ہر وقت کچے داغے سے باندھے جائیں گے. یہ مینج کیا ہوا کراؤڈ نہیں ہے، نیچرل ہے؟ آپ کا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ عوام جو ہے نا، اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے ٹرکی میں ہوا نا، یہ اس کا عکس ہے. اور ماڈرن جو ہم نے ٹیلی فون ہیں، اس نے انقلاب برپا کیا ہے. ہمارے ہاں تو جو پہاڑوں سے لکڑیاں لاتے ہیں نا، ان کے پاس بھی یہ ہوتا ہے. میں آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. اچھا، تو اس نے جو انقلاب ذہنی طور پہ
اب تو بھائی وہ جو گنڈیریاں بیچتا ہے وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، وہ روزمرہ کے حوالے سے ان کے ساتھ زیادہ خبریں ہوئی، شعور آ گیا لوگ. بہت شعور آ گیا. میں تو حیران ہوں. تو آپ کی تنظیم امریکہ میں نیو یارک میں شعور بانٹتی ہے، جو آپ کے شاہد کامریڈ صاحب ہیں جنرل سیکرٹری، یہ بھی فلائر لیے ہر جگہ پہ جاتے ہیں، بینر بھی اٹھایا ہوتا ہے. تو اس کی کیا اچیومنٹ ہے؟ آپ کہاں تک آپ نے یہ گول اچیو کیا ہے؟ بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایک دفعہ میں نے کشمیریوں کو یہ کہا کہ میں نے اپنا تجربہ کیا تھا کہ میں نے فلائر تقسیم کیا اپنے نیبرہڈ میں اور اس کا اچھا ریسپانس آ گیا. تو اس طریقے سے جو یہ شاہد کامریڈ کر رہے ہیں تو عوام اگر پڑھتے ہیں، جو امریکن سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تو ان پہ ضرور اثر انداز یہ فلائر ہوں گے. اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو ڈیلی بیسس پہ ثواب کما رہے ہیں کہ جو دنیا کے مظلوم لوگ ہیں ان کے لیے آپ آواز اٹھا رہے ہیں. اور ایسی امریکن آرگنائزیشن کے ساتھ ان کا تعلق ہے جو اس کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں، یا یہ ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں، اور غریبوں کے لیے جو غریب جہاں پہ بھی ظلم تو آپ کے فریڈم فورم کا کچھ نہ کچھ جو ہے اثر یہاں پہ بھی ہوگا لوگوں پہ؟ ڈیفینیٹلی ہوگا. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ کسی کو لکھ کے دے دیں اور اس پہ ان کا اثر نہ ہو. آپ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہو صاحب. سکتا ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کی ہر بات جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ پازیٹیو لیں گے، یہ تو نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ پاک وطن نے بات کی، کافی ٹائم لیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آخر میں جو شاہد کامریڈ صاحب کی بھی خدمات کو جو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. ہم نے انہیں بہت جگہوں پہ دیکھا، جنازے پہ بھی میری ملاقات ہوئی اس افسوسناک موقع پہ، وہاں پہ بھی انہوں نے کافی جو ہے آپ کے ساتھ بھی ہیلپ بھی کی، ایک گھر کے فرد کی طرح انہوں نے میسج بھی چھوڑا. نہیں، وہ تو شاہد کامریڈ کی خدمات جو ہیں بہت حوالے سے جو ہے نا ہم ان کے احسان مند ہیں. قوم کو بھی ان کا احسان مند ہونا چاہیے. میں نے تو ان کو ایسے کراؤڈ کو ایڈریس کرتے ہوئے دیکھا کہ جو کہ ہمارے لیڈروں کو بھی وہ حاصل نہیں ہوا. لاکھوں لوگ تھے جو انہوں نے ایڈریس کیا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہی از ون آف دا بیسٹ پرسن وی ہیو اوور ہیئر. اب ہمارے لوگ جو ہے نا وہ جو خدمات ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے، ان کو ایوارڈ دیتے ہیں جو کہ پتہ نہیں کیوں. آج ہی ایک شخص کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے صدارتی ایوارڈ حاصل کیا ہے وہاں پاکستان میں. تو اللہ تعالیٰ اس نظام کی اصلاح فرمائے. زاہد شہباز کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.